بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری زندگی جہاں پھولوں کی سیج لگتی ہے وہیں بے شمار دکھوں سے بھری ہوتی ہے۔ کہیں ہم بڑی بڑی مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں اور کہیں سے امیدیں ایسی ٹوٹتی ہیں کہ مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوتا ہے، ہم جس حالت میں بھی ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم انتہائی زبردست قسم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر کبھی بھی کوئی بات قرآن و حدیث سے باہر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی لے کر آتا ہے، بہت مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے، آپ کے دکھوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ ان کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین، اس کے پس منظر میں حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، وہ آپ کو سنانا ضروری سمجھوں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ام سلمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا شوہر ابو سلمہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ ابو سلمہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بے حد محبت تھی ان دونوں میں۔ اس کے بعد وہ اتنا روتی ہیں، پریشانی سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حالت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اور یہ وظیفہ اور دعا اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نعم البدل دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابو سلمہ کا بھی کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلقین کرتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے ختم النبیین، ام سلمہ سے نکاح کر لیں۔ ناظرین دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کس طرح سے ام سلمہ کو نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ ایک ایسا نعم البدل جس کی کوئی مثال نہیں۔ دنیا کے بہترین انسان، پیغمبر، ختم النبیین اور نبیوں کے سردار سے ام سلمہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہم بہت سی تکلیفوں سے، وہ تکلیفیں چاہے جاب کے حوالے سے ہوں، بچوں کے رشتے کے حوالے سے ہوں، بچوں کی کو فرما برداری میں لانے کے لیے، انہیں اپنے خوابوں کے مطابق مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہوں، یا نافرمان اولاد کو صحیح کرنے کے لیے، یا کچھ بہت عزیز چیز کھو جانے کے لیے، یا عزیز ترین چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس دعا کے اثرات سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بھی ضرور بالضرور تبدیلی آئے گی۔ آپ اپنی خواہشات کو پاؤ گے، اللہ کا قرب بھی حاصل کرو گے، سنت پر بھی عمل پیرا ہوگے۔ اس دعا کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اول و آخر درود شریف کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد، ایک وقت مقرر پر اللہ کو اپنے قریب جانتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے۔ جہاں تک آپ جتنی بار پڑھ سکتے ہو پڑھیے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے نماز کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو بھی انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ آپ کو آپ کی خواہشات، نیک جائز حاجات آپ کی پوری کریں گے۔ اب جلدی سے آپ کو دعا بتا دیتے ہیں۔ دعا آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو یہ دعا ہے، اس کو چلتے پھرتے نماز کے بعد اور وظیفے کے طور پر ایک فکس ٹائم میں پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی اور میری زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئے، اور اس ویڈیو کو، اس دعا کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ